نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه انتہائی قابل عزت قابل احترام قابل قدر بزرگوں دوستوں ساتھیوں اور میرے دینی ملی بھائیوں آج کے اس خطبہ جمعہ میں تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے واضح اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے معزز خواتین حضرات اولاد کی تربیت بچوں کو صحیح انسان بنانا بچوں کو ایک نیک مسلمان بنانا معاشرے میں بچوں کو ایک اچھی صفات کا انسان بنانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایز اے مسلم کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اسلامی طور طریقے سے اسلامی ڈھنگ سے تو جان لے یہ خیانت کہلائے گا یہ خیانت کہلائے گا یاد رکھیے یہ بچے آپ کے نہیں یہ بچے اللہ رب العالمین نے آپ کو بطور امانت عطا کیا بطور امانت اب یہ امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنا پڑے گا بچے نہیں بلکہ ہم خود بلکہ پوری دنیا سب کا سب جو ہے سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے اور یہی بات ہم بار بار دہراتے ہیں وقتاً فوقتاً انا للہ و انا الیہ راجعون اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے وہی ہمارا مالک ہے تو یہ بچے بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے بطور امانت اور اگر ہم ان کی صحیح سے تربیت نہیں کریں گے تو ہم اس امانت میں خیانت کریں گے اور اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کریں گے اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر اشارہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم اور جو بھی امانتیں تم کو دی گئی ہیں اس میں خیانت نہیں کرو اور پھر اس آیت جہاں ختم ہوتی ہے فوراً اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہ جان لو اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے بچے اور یہ مال یہ پراپرٹی تمہارے لیے آزمائش ہے اگر تم نے صحیح سے تربیت نہیں کیا ان کی تو تمہارے لیے آزمائش ہے تمہارے گلے کی ہڈی بنیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا اس بات میں کہ اس کو امانت سمجھو اور اس کی حفاظت کرو
اور اس کے بارے میں تم سے سوال کروں. اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی آدمی امانت کو صحیح سے حفاظت سے رکھ لے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کر دیتے ہیں تو یہ جانیں کہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تو تربیت شریعت کی طرف سے ذمہ داری ہے، ہم سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے جو بھی انسان ہے، جو بھی آدمی ہے، ہر انسان پر اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ ذمہ داری عائد کی اور اس کے بارے میں سوال کرے گا. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب کے سب ذمہ دار ہیں، کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں سب کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا، کیا ذمہ داری کو صحیح سے نبھایا یا اس کو برباد کیا. الامیر الذی علی الناس راع علیہ وهو مسئول عن رعیتہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی باس ہے، کوئی بڑا ہے تو اس سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ تم کو جو سسٹم دیا گیا تھا اس میں تم نے کیا کیا، صحیح سے نبھایا تھا اس میں یا اس کو برباد کیا. اللہ رب العالمین سوال کرے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اشارہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل فرماتے ہوئے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، کہ مرد حضرات جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے بارے میں دیکھیں، اپنے خواتین کے بارے میں جانیں، اپنے خواتین کے بارے میں معلومات رکھیں، ان کی صحیح سے تربیت کریں، ان کو ضائع ہونے نہیں دیں، ان کو جنت کے راستے کی طرف لے جائیں، جہنم کے راستے پر جانے نہیں دیں. اگر وہ ان کے بارے میں خیال نہیں کرتے، مجرد شادی کر کے صرف ان کے ساتھ رہتے ہیں یہ اور ان کو جنت کا راستہ نہیں دکھاتے، ان کی اسلامی تربیت نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ، گھر میں کیا چل رہا ہے، گھر میں آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، آپ اس کے مسئول ہیں. یہ نہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، آپ سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین کہ فلاں آپ کے گھر میں فلاں لوگ تھے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیسے آپ نے ان کی تربیت کی، کیسے آپ ان کو جہنم کے راستے پہ لے گئے. تو یہاں پر جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ أَهْلِهَا وَوَلَدِهَا. اسی طریقے سے خواتین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون بھی ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے اجازت کے بغیر ادھر ادھر جائے تو اس کے حقوق ادا کرے، اور ساتھ میں اس کے جو بچے ہیں اس کی تربیت کا خیال کرے. اور پھر حدیث کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جان لو، یاد رکھو کہ تم میں سے ہر آدمی جو ہے ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کا سوال اس سے کیا جائے گا قیامت کے دن. اب آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی جو اسٹارٹنگ ہے اس میں بھی الا فکلکم راع اور انتہا جہاں ختم ہو رہی وہاں بھی یہی بات ہے کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ایک بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ سن لو، سمجھ لو کہ سوال ہوگا تو کافی ڈبل کہہ رہے ہیں، دو بار کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز اہم ہے، چیز اہم ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو بچوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. بچوں کو ضائع نہیں ہونے دیں، بچوں کو بوجھ نہیں سمجھے، بچوں کو ایسا نہیں سمجھے کہ آپ کوئی بوجھ ہے اور آپ ان پر توجہ نہیں دیں. بچے سب سے اہم پراپرٹی آپ کی، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے آپ کے یہاں تو آپ کے بچے. اس بات کو آپ سمجھیں. اور بچے نعمت بھی، بچے نعمت ہیں. نعمت اس معنی میں کہ آپ دیکھیں اس دنیا میں ہر انسان کو اولاد ہو جائے ایسا ہے، ایسا نہیں. ہر انسان کو اللہ رب العالمین اولاد عطا کر دے ایسا نہیں. یعنی جس کو عطا کیا وہ نعمت ہے. اور نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی نعمت دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے، یعنی ان بچوں کو دیندار بنائے، ان بچوں کو اچھا بنائے. تو بچے جو ہے نعمت ہے، ہر انسان کو نہیں ملتی. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ بات کہا ہے للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ زمین اور
زمین اور آسمان ہر چیز کا بادشاہ میں ہوں, سب کا مالک میں ہوں. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. یخلق ما یشاء, جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں اس دنیا کے اندر. یہب لمن یشاء اناثا, اور جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں. اللہ رب العالمین کا جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹیاں ہی دیتا ہوں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, اور جس کو چاہتا ہوں صرف لڑکے دیتا ہوں. یہب عطا کرتا ہوں, گفٹ. جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹے دیتا ہوں. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا, اور جس کو چاہتا ہوں اس کو دونوں دیتا ہوں, بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی دیتا ہوں. اور پھر آگے رب العالمین نے کہا جس کو چاہتا ہوں عقیم رکھتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں اولاد نہیں دیتا ہوں. پھر آگے رب العالمین نے ایک بہت ہی باریک بات کہی اپنے اسماء و صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, انہ علی قدیر, علیم قدیر. یہ جو اللہ رب العالمین کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے. علیم جانتا ہے, قدیر قادر بیٹھے اوپر, لیکن کس کے حق میں کیا بہتر ہے اس حساب سے اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے. آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوں تو آپ کو بیٹیاں دے رہا ہے. آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹے ہوں تو اللہ رب العالمین آپ کو بیٹے عطا کر رہا ہے. اور اگر آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کرے. تو انسان اس پر ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہ لگائے, کوشش کرے. اگر اولاد کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے کوشش کرے, اسباب اپنائے, ڈاکٹروں کے پاس جائے, لیکن اس کے باوجود اگر رزلٹ نہیں آ رہا ہے تو ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم نہیں بنائے. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں یہ بیٹی اور بیٹا دینا, یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ رب العالمین نے بتایا کیا یہ دنیا کا جو قانون ہے ایسا ہی ہوگا. اس دنیا کا جو قانون ہے اس میں یہی چلے گا, یا تو کسی کے پاس صرف بیٹے, یا تو کسی کے پاس صرف بیٹیاں, یا تو کسی کے پاس دو, یا تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. اور یہ بتا دیا میں نے کہ یہ ہے گفٹ نعمت ہے, تو نعمت ہے تو پھر نعمت کا شکر ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مزید نعمتیں بڑھیں, شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں, اور اگر آپ شکر نہیں ادا کریں گے تو یہی نعمت آپ کے لیے عذاب بنے گی. اگر ان بچوں کی صحیح سے تربیت نہیں کریں گے یہی بچے آپ کے لیے عذاب بنے گے, یہی بچے آپ کے لیے عذاب بنیں گے. اس لیے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی نعمت کو اللہ رب العالمین عذاب کو بدل دیتا ہے اگر انسان اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا, یا تو چھین لیتا ہے, یا تو چھین لیتا ہے. تو ضرورت اس بات ہے کہ ہم بچوں کے مسئلوں کو لے کے سیریس رہیں, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سیریس رہیں اور ان پر دھیان دینے کی کوشش کریں. اور آپ کو میں بھی بتاؤں کہ نعمت ہے اس بارے میں. انبیاء اکرام کی زندگی آپ دیکھ لیں, انبیاء اکرام کے پاس بھی بیٹے نہیں تو ہم لوگوں نے بہت کوششیں کی ہیں, تب جا کے اللہ رب العالمین نے کسی کو اس نعمت سے نوازا ہے, وہ بھی آخری عمر میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال کریں, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا, اس بارے میں کیا جواب دیں گے اس کے لیے آپ تیار رہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں اور ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہمارا معاملہ ہمارے بچوں کے ساتھ تربیت کو لے کر کیا ہے تو خون کے آنسو ہونا پڑتا ہے, خون کے آنسو ہونا پڑتا ہے. تربیت کو لے کے ہم نے کوئی تربیت کی نہیں. تربیت کسے کہتے ہیں یہ جانا ہی نہیں ہم نے اصل کی تربیت کہتے کسے. ہم اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں, اگر کسی سے سوال کر لیا جائے کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کے تربیت کیسے کریں گے, کچھ علم ہے, کچھ نالج ہے, کچھ جانتے بھی ہو تربیت کے بارے میں, تو شاید ہی کوئی بتا پائے کہ ہاں میرے پاس نالج ہے, میں اس سلسلے میں اپنے بچے کی اس طریقے سے تربیت کر رہا ہوں. شاید ہی کوئی. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے, تو بچے کہاں جائیں گے آپ کے؟ ہمارے معاشرے میں جو آنے والی نسل ہے کہاں جائے گی؟ اور ہمارے اندر سب سے بری اور سب سے خراب جو بات ہے وہ جہالت, نالج نہیں رکھتے کسی چیز کا, اور جاہل ہونا سب سے بڑا مرض ہے. جاہل ہونا ساری برائیوں کا جڑ جاہل ہونا. آپ جاہل ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے, اپنے معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے, سب کو نقصان پہنچائیں گے. اگر آپ جاہل ہیں جنت کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں, تو اپنے نفس پہ ظلم کریں گے اور جنت پہ جانے کے بجائے, جنت تلاش کرنے کے بجائے اس دنیا میں کچھ اور تلاش کریں. مجھے کیا ہوگی آپ جاہل جانتے ہیں. آپ جاہل ہیں تو اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے جو حق ادا کیا ہے, اب جاہل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہیں آپ ادا نہیں کریں گے. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہیں کریں گے
تو جب قیامت کے دن ضرورت پڑے گی کہ کوئی آپ کی سفارش کر دے، کوئی آپ کو جنت تک لے جائے، کوئی آپ کو حوض کوثر سے پانی پلا دے، تو پھر وہاں پر پھر آپ کو محروم ہونا پڑے گا۔ اور یہ وجہ یہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں جانکاری نہیں رکھتے۔ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری نہیں لیتے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے شوہر بیویوں پہ ظلم کرتے اور بیویاں شوہر پر ظلم کرتے اور ایک دوسروں کی زندگی جہنم بنے رہے، اس لیے کہ معلومات نہیں، شریعت کے کیا مطلب ہے معلومات نہیں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بھی بگاڑتے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے تربیت کے بارے میں نے بتایا نا، پتہ ہی نہیں ہے، تربیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ بگاڑیں گے، ضائع کر دیں گے اور پھر نقصان پہنچائیں گے، خود کا بھی نقصان پہنچائیں گے، بچوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ پھر یہی بچے جو قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بننے والے تھے، جو قیامت کے دن جو آخرت میں آپ کو فائدہ دینے والے تھے، دنیا میں بھی آپ کے لیے عذاب بن جائیں گے اور آخرت میں بھی تو بن ہی جائیں گے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، پھر وہ بات دہراؤں گا کہ آپ کے پاس جو سب سے اہم دولت ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ آپ کے بچے۔ اس لیے آپ کا جو ٹائم گزرنا چاہیے، سب سے زیادہ ٹائم ان بچوں کے ساتھ آپ کو گزارنا چاہیے۔ جہاں آپ دوسری جگہ ٹائم پاس کرتے ہیں وہ جگہ نہیں ہے ٹائم کو پاس کرنے کی، بلکہ ان بچوں کی تربیت میں آپ کو ٹائم پاس کرنا چاہیے، ان بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، اس لیے کہ یہی بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدے مند ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدے مند ہوں گے اور قبر میں بھی فائدے مند ہوں گے، اور اس وقت ہوں گے جب آپ ان کی صحیح سے تربیت کریں، جب آپ نے ان کی صحیح سے تربیت کیا ہوگا اس وقت یہ فائدے مند ہوں گے، نہیں تو اس دنیا میں بھی یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اسی شہر ممبئی میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے پراپرٹیاں بنائی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، کہاں گئی ان کی پراپرٹی؟ کہاں گئی ان کی پراپرٹی؟ ان کو پراپرٹی بھی نہیں سنبھالتا ہے۔ یہاں تک کہ باتیں سننے میں آئی کہ اس پراپرٹی کے لیے بھائیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بندوق اٹھا لی مارنے کے لیے۔ کیوں؟ تربیت آپ نے نہیں کیا، تربیت آپ نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا ان بچوں کا، اور ان بچوں ہی سے آپ کو اصل فائدہ ہے۔ ان بچوں سے فائدہ کیوں؟ باقی چیزیں جو آپ کرتے ہیں اس کا اثر دنیا تک ہی رہے گا۔ اگر آپ کماتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، اس کا اثر اس دنیا میں رہے گا، دنیا سے جاتے جاتے ختم ہو جائے گا، کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا، لیکن بچوں کی تربیت کریں گے تو اس کا اثر باقی رہے گا مرنے کے بعد۔ اور یہی اثر میں نے بتایا کہ بچوں کی صحیح سے تربیت کریں گے تو قبر میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں تو ہوگا، دنیا میں تو فائدہ ہوگا، وہ آپ کی جو بھی پراپرٹی ہوگی، جو بھی چیزیں اس کو سنبھالیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ والدین اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ ہمارے درجات آٹومیٹک بلند کیسے ہو رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آخر ہمارے درجات بلند کیسے ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے جو بچے تھے نا، جس کی آپ نے اچھے سے تربیت کی تھی، جنہیں اچھی تعلیم دی تھی، جن کو دین سکھایا تھا، جو قرآن پڑھتے تھے، جن کو سورہ فاتحہ سکھایا تھا، جن کو آیت الکرسی پڑھایا تھا، سکھایا تھا، جو یہ سکھایا تھا نا، اس کے بدلے میں جو ہے آپ کو اجر مل رہا، اور آپ کا عمل بھی ابھی بھی ختم نہیں ہوا، آپ کا عمل جاری ہے، صدقے جاری ہوں آپ کے، اسی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہوئے چلے جائیں۔ اور پھر آخرت میں آپ کو معلوم ہے کہ آخرت کو بھی فائدہ دیں گے، میدان محشر میں جہاں آدمی جو ہے سایہ نہیں پائے گا، وہاں جو جس نے اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کیا ہے وہاں اس کو عزتوں سے نوازا جائے گا، اس کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ تو اگر آپ نے تربیت کی ہے تو قیامت کے دن تاج پہنیں گے، اور اگر تربیت نہیں کی ہے تو قیامت کے دن یہی بچے جو ہے آپ کے گلے کی ہڈی بنے گے۔ لہٰذا ضرورت کی بات کی ہے کہ بچوں کو لے کر آپ سیریس رہیں، بچوں کو بارے میں دھیان دیں، ان کی تربیت پہ غور کریں، اور بچوں کی میں نے بتایا نا معلومات اگر آپ حاصل کریں گے، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے تو اس میں یہ باتیں آپ کو ملے گی کہ بچوں کی جو تربیت کی جاتی ہے نا، اس کا کچھ پیریڈ ہے، کچھ وقت ہے، اس وقت میں ان کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے بعد اگر آپ تربیت کرنا چاہیں گے تو ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ بچوں کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ پیریڈ ہے ان کا شروع کا، پیدائش سے لے کے 7 سال 6 سال 7 سال سے لے کے 14 سال، یہ ٹائم ہے بچوں کی تربیت کا۔ یہاں پر بچے آپ کی باتوں سے متاثر ہوں گے، یہاں پر بچے جو آپ جس طریقے سے تربیت کریں گے
اس حساب سے بچے پلیں گے بڑھیں گے. یہاں تربیت کرنا ہے آپ کو. اور بچے کان سے نہیں سیکھتے, بچے کان سے نہیں, بچے آنکھ سے. جو آپ کو دیکھیں گے آپ جیسا کر رہے ہیں, آپ جیسا کر رہے ہیں اس حساب سے وہ کرے گا. بچوں کی تربیت بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو آئیڈیل بننا پڑے گا, آپ کو نمونہ بننا پڑے گا. بچوں کی تربیت جو ایک پیریڈ ہے بچوں کا بچپنا, جس میں ان کی بنیاد بنانا ہے, اس میں آپ کو محنت کرنا ہے. جو مرحلہ ہے 1 سے لے کے 7 سال تک, یہ بنیاد ہے. اگر بچوں کو کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کی تربیت کر لوں تو اس کو اس پیریڈ میں دھیان دینا پڑے گا, اسی میں اس کی تاسیس ہوتی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے, ایک اہم چیز جس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ جو کرتے ہیں, بچوں کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں, بچوں کو جو اسکول اور مدرسہ پہنچاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کر رہے ہیں. یہ تربیت ہم کھانے کے لیے ان کو کچھ چیزیں دے رہے ہیں, وہ بیمار ہے تو ہاسپٹل پہنچا دے رہے ہیں, یہ تربیت نہیں ہے. یہ تربیت نہیں ہے. تربیت یہ ہے کہ آپ ان کو اندر سے, اندرونی طور سے ان کے اندر اچھی صفات کو وہ اس مرحلے میں جو تاسیسی مرحلہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی نگرانی کریں. یہ تربیت ہے. آپ باہر سے اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں لیکن اندر سے خوبصورت نہیں بنا رہے, کیونکہ یہ تربیت اصل یہ ہے کہ آپ اس کو اندر سے خوبصورت بنائیں. اور اگر میں سمپل لفظوں میں کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر بچہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے, ہر بچہ نیک ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جب کسی کو بچہ دیتا ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا ہے. یہ حدیث بتائیے, خراب نہیں ہوتا وہ. اللہ رب العالمین نے آپ کو صاف ستھرا بچہ دیا, اچھا بچہ دیا, فطری بچہ دیا, یعنی اس کے اندر اچھی صفات ہے. لیکن کون خراب کرتا ہے؟ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ صحیح سے تربیت نہیں کرتے تو کوئی یہودی بنا دیتا ہے, کوئی نصرانی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے, کوئی بے نمازی بنا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے تو بچہ, اللہ رب العالمین کہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے تو اللہ رب العالمین دیتا ہے تو اچھی صفات کے ساتھ دیتا ہے, کوئی خرابی اس کے اندر نہیں ہوتی. اگر خراب کوئی کرتا ہے تو والدین ہیں, خراب کرنے والے کوئی ہیں تو والدین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے اس نے فرمایا کہ جب آپ دیکھیے جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں, کوئی عیب ہوتا ہے اس کے اندر؟ نہیں ہوتا. عیب دار کون بناتا ہے؟ انسان اس کا مالک ہے. اسی طریقے سے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں 5 صاف نیک صفات کے بچے پیدا ہوتے ہیں, والدین اسی کو خراب کر دیتے ہیں. تو تربیت کا مسئلہ یہ ہے, تربیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جو نیک صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا, آپ اسی صفات کو, اس کی پرورش کریں, اسی صفات کو اس کو گندہ نہ ہونے دیں. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا, آپ نے اپنے بچوں کو اس مرحلے میں ٹائم ہی نہیں دیا, آپ بیٹھے ہی نہیں اس کے پاس, آپ نے وقت نہیں دیا. تو اب اس کی تربیت, یہاں اس کی تربیت ہونا تھا, اس مرحلے میں اس کی تربیت ہوتی ہے, اس مرحلے میں وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے. تو اس مرحلے میں بجائے ہم ان کی تربیت کریں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, ہم نے اپنے بچوں کو اپنے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا کہ ہمارے دشمن جو ہے ہمارے بچوں کی تربیت کریں. یعنی ہم نے موبائل دے دیا, یعنی ہم نے نیٹ دے دیا, ہم نے انٹرنیٹ دے دیا ان کو. اب ہمارے بچوں کی تربیت نیٹ کرے گا. میں نے بتایا کہ اس مرحلے میں بچے متاثر ہوتے ہیں, اس مرحلے میں بچے متاثر ہوتے ہیں. تو اب اس کی تربیت آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے دشمن کو دیا ہے, اور نیٹ یہ دشمن ہے جس کو آپ نے اپنے گھر میں دعوت دی ہے. اب وہ اپنے ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. بتائیں آگے ہماری نسلوں کو کیا ہوگا؟ آگے 20 سال بعد جو مرحلہ آئے گا اس میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اور فیوچر کہاں جائے گا. آپ اپنے آسانی کے لیے کہ بچہ روئے گا اس لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں. آپ سب سے بڑے ظالم ہوں گے اس پیریڈ میں. اگر آپ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہیں بچوں کو پڑھنے لکھنے میں ضرورت ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں, ٹائم دے سکتے ہیں, لیکن ٹائم کے ساتھ اپنی نگرانی میں. ایسے تو آپ نیٹ کے چکر میں آپ پھنس جائیں گے. چھوٹے بچوں آپ خود اس میں پھنس کے برباد ہو جائیں گے. چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اگر موبائل دیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے جو ہیں ہمارے, ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی. اور آپ کبھی اپنے بچوں کے جو باہر گھومتے ہیں ان پہ نظر دوڑائیں, ان کو دیکھیں ذرا کہ ان کی باتیں کیسے ہوتی ہیں. ابھی جو بچے ہیں ہمارے, کبھی باہر دیکھیں جب جمع ہوتے ہیں, کوئی بچہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ جس کی زبان صاف,
لینگویج سکھایا ہی نہیں, اچھی باتیں سکھائی ہی نہیں, ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کوئی اچھے. گندی باتیں, گندی چیزیں, گندا ذہن, یہی ساری چیزیں ان کی چلتے رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت جو ہے نیٹ کر رہا ہے, تربیت انٹرنیٹ اور تربیت موبائل سے ہو رہی ہے. اب بتائیں آپ, جب والدین کا اپنے بچوں کی تربیت میں 10% بھی نہ ہو تو یہ ہمارے بچے ضائع ہوئے گی, یقیناً ہمارے بچے ضائع ہوئے. اس لیے یہ مرحلہ نہایت اہم مرحلہ ہے, 1 سے لے کے 7 تک اور 7 سے لے کے 14 تک. یہ مرحلہ بچوں کی تربیت کا ہے. اس کے بعد تو رزلٹ آئے گا. بچے 15 سال کے ہوں گے نا, جب نوجوانی کی عمر میں پہنچیں گے تو رزلٹ آئے گا. اب یہاں پہ آپ تربیت نہیں کر سکتے. اب جو بچوں جس حساب سے بچے کی تربیت سے ہوئی ہے اس حساب سے آپ کو جھیلنا پڑے گا. اگر آپ نے اچھے سے تربیت کی ہے تو آپ کو خوشی ملے گی, اگر آپ نے کوئی کمی کی ہے تو اب یہ بچے یہاں پر عذاب بنیں گے آپ کے لیے. اب اس عمر میں کوئی بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے, مدرسے میں نہیں جا رہا, اس کا مطلب باپ والدین نے کمی کی ہے. اس مرحلے میں جب وہاں پر اس کی بچے کی تاسیس کرنا تھا, اس مرحلے میں پڑھائی کے بارے میں کوئی شوق دلائے نہیں بچے کو. کبھی باپ والدین اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھے ہی نہیں, کتاب ہی نہیں کھولے. بچے کو لگتا بھی, بچے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پڑھائی کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے. اب جب بڑا ہوا ہے تو اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. کیوں؟ والدین نے اپنے عمل سے, اپنے کیریکٹر سے بچے کے اندر صفت ڈالی. اب اگر بچہ بے نمازی ہے تو والدین سبب, اس لیے کہ والدین نے بچوں کو نہیں مسجد لے گئے, انہوں نے بے نمازی اسے بنایا. اور میں یہاں پر ایک بات آخری جو ایک بات حدیث میں اس کو بیان کر کے بات کو ختم کروں گا کہ آپ یہ جو مرحلے کی بات کر رہا ہوں یہ حدیث کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ عرب کی بات کریں گے تو عرب میں بھی یہ چیز موجود تھی کہ وہ چھوٹے بچوں کو اسی مرحلے میں, جب بچے ان کے یہاں ہوتے تھے تو ان کو شہروں میں نہیں رکھتے تھے, دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں جائیں, وہاں ان کی جو ہے زبان صاف ہو اور وہ جسمانی طور پر پھولے پھلے, اور بڑے ہونے کے بعد پھر ان کو واپس بلاتے تھے. یہ مرحلے کی جو بات کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں, مولو ہو جائے تو کس صلاۃ سے, کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو, اور جب 10 تک ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو مارو. آپ بتاؤ کہ اگر 3 سال اگر ہم نے اپنے بچوں کی اس مرحلے میں تربیت کی ہے, ان کو نماز کے لیے لے کے آئے ہیں مسجد کے اندر, تو معلوم بھی ہے کہ ان 3 سالوں میں نمازوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. ان 3 سالوں میں تقریباً 5,000 سے زیادہ نمازیں ہیں ان 3 سال کے اندر. اگر آپ 3 سال بچے کو کنٹینیو اپنے ساتھ نماز پڑھائے ہیں تو بچے نے آپ کے ساتھ 5,000 سے زیادہ نماز پڑھی ہے. اب بتائیں اگر کوئی 5,000 بار نماز پڑھا ہے تو کیا آپ اس کو بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تو ظاہر کس نے کرایا اس عمر میں؟ اس عمر میں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, اپنے امت کو رہنمائی کی تھی کہ بچوں کو لے جانا, اس عمر میں اس کو نمازی اگر نہیں بنایا تو کس نے نہیں بنایا؟ آپ نے نہیں بنایا تو ذمہ دار کون؟ اسی لیے کہا کہ اگر بچے بگڑتے ہیں تو ذمہ دار اس کے والدین ہیں. اور تربیت کے سلسلے میں اگر سب سے اہم چیز ہے تو یہ ہے کہ تربیت اگر بچوں کی جائے, اگر کوئی سیریس ہے تربیت کرنے کے لیے تو اس کو شادی سے پہلے ہی سیریس ہونا پڑے گا. شادی سے پہلے سب سے اہم بات تربیت میں, اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, جس خاتون کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں, وہ کیسی ہے, وہ کیسی ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تو تربیت ٹھیک ہوگی, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تربیت جو ہے پھر بچے جو ہے برباد ہو جائیں گے. اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا حدیث کے اندر کہ نکاح لوگ جو ہے بہت سی چیزوں کو دیکھ کے کرتے ہیں, تو دینداری کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں. اور ہمارا حل کیا ہے؟ ہم تو جہیز کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں نا, ہم تو جہیز کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں نا, ہم تو مال کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں نا. تو پھر یہ عورتیں آپ کے اوپر عذاب ہے تو کوئی شکایت کس بات کی؟ یقیناً عذاب رہیں گے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی چھوڑے ہوئے نا, یہ بچے آپ کے لیے عذاب رہیں گے اس لیے کہ آپ نے رہنمائی چھوڑی ہوئی نا. آپ نے تو اپنے حساب سے جہاں آپ کو پسند آیا جا کے نکاح کر لیا, آپ نے تو گلی میں سے ڈھونڈ کے لایا نا, آپ نے تو ہاتھ میں سے ڈھونڈ کے لایا نا. تو یہ گندی عورت اور یہ گندا مرد, ان سے جو بچے ہوں گے وہ اچھے ہوں گے, گندے ہوں گے, یقیناً گندے ہوں گے. لہٰذا سب سے اہم چیز اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے اور اس میں کوئی نکاح آ جائے, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت ذرا ہوش کریں. نکاح کرتے وقت ذرا ہوش کریں. اپنی لائف جو آپ کو گزارنا ہے, اپنے بچوں کے سلسلے میں آپ یہ سوچیں کہ مجھے خوبصورت عورت نہیں چاہیے, مجھے ایک اچھی, میرے بچے کے لیے ایک اچھی ماں چاہیے. وہ اپنے بچے کے لیے اچھی والدہ تلاش کریں, خوبصورت عورت تلاش نہ کریں. اور دوسری چیز ہے
نہ دیکھیں. اگر اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں سدھار آئے گا اور ہمارے بچے جو ہیں ان کی تربیت صحیح ہوگی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سوچنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کر سکیں. اور اگر ہماری اس سلسلے میں کوئی کوتاہی رہے گی تو اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کا ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين